بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر اردو کے انٹرویو کی تیاری کرنے والوں کے لیے آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اردو مرثیے کی تاریخ، میر انیس اور مرزا دبیر کے خصوصی مطالعے کے ساتھ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو مرثیہ اردو کی شعری اصناف میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مرثیہ لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے رونا دھونا۔ ایسی نظم جس میں کسی مرنے والے کی مداح کی جائے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کی روح سے مرثیہ دو قسموں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک غیر مذہبی یا شخصی مرثیہ، جس میں شاعر اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار یا کسی عظیم ہستی کے انتقال پر اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ مرزا غالب نے اپنے بھانجے زین العابدین عارف کی وفات پر مرثیہ لکھا۔ الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی وفات پر، اور اسی طرح علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی وفات پر مرثیہ لکھا، جسے شخصی مرثیہ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اس طرح کے مرثیوں کو نوحہ قرار دیتے ہیں۔ دوسرا مذہبی مرثیہ، جس میں واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی ہمت و بہادری، جرأت و استقامت اور صبر و رضا کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیہ اس انداز میں لکھا جاتا ہے کہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دلسوزی اور دردناکی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اردو میں مرثیے کی اجزائے ترکیبی بھی میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ وہ 8 ہیں۔ ان میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین شامل ہیں۔ یہ اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے، اور آج مرثیہ انہی تمام خصوصیات کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اگر اردو مرثیے کی تاریخ کی بات کی جائے تو غزل کی طرح اردو مرثیے کا آغاز بھی دکن سے ہوا، لیکن جب غزل کی طرح مرثیہ دہلی پہنچا تو اسے ویسی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ دہلی بار بار اجڑنے کی تاریخی حیثیت کے باعث مرثیے کے لیے ایک مثالی جگہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں مرثیے کو ویسا فروغ حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ پہلی اہم وجہ تو یہ تھی کہ وہاں کے شعراء نے مرثیے کو محض رونے رلانے کی شے سمجھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہاں دربار کی مسلسل تباہی اور بربادی نے مرثیے کی سرپرستی کرنے والے موجود نہ تھے، جس کی وجہ سے مرثیے کو وہاں فروغ حاصل نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس لکھنؤ اور فیض آباد میں مرثیے کی سرپرستی کرنے والے موجود تھے، لہٰذا وہاں مرثیے کو خاص طور پر فروغ حاصل ہوا۔ مرثیہ ایک مذہبی نظم ہے جس میں رونے رلانے کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ مجالس میں وہی مرثیے زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں جن میں رونے رلانے کی صلاحیت ہو، اور ایسے مرثیے جو چاہے فنی اعتبار سے کتنے بھی بلند پایہ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان میں رونے رلانے کی خصوصیت نہیں ہے تو انہیں خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ مرزا رفیع سودا کے مرثیوں پر بھی اس زمانے کے ایک مرثیہ گو محمد تقی نے اعتراض کیا کہ آپ کے مرثیے سن کر رونا نہیں آتا، جس کا جواب مرزا رفیع سودا نے اپنی مثنوی سبیل ہدایت میں دیا اور اعتراف کیا کہ فن شعر میں جو چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں وہ مرثیے کے لیے ضروری نہیں۔ مرثیہ چونکہ مذہبی نظم تھا، اس لیے مرثیہ کہنے والوں کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور معاشرے میں ان کی خاص عزت تھی۔ اسی لیے مرثیے کے فنی اغلاط اور اس پر منفی تنقید کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی لیے اس زمانے میں بگڑا شاعر مرثیہ گو کی اصطلاح بھی عام ہوئی۔ اردو میں مرثیہ نگاری کو فروغ دینے میں سلطنت بیجاپور کا اہم کردار ہے۔ سلطنت بیجاپور کے جو عادل شاہی خاندان ہیں، اس زمانے میں مرثیے کو خاص فروغ حاصل ہوا۔ اس زمانے کے تمام اہم شعراء نے مرثیہ نگاری۔ اس زمانے کے بعد جو پہلے اہم شاعر اردو مرثیے کے حوالے سے نظر آتے ہیں وہ مرزا رفیع سودا ہیں۔ مرزا رفیع سودا نے اردو مرثیے کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ انہوں نے اردو مرثیے کے لیے حیت بھی مقرر کی۔ انہوں نے اپنے اکثر مرثیے مسدس کی حیت میں لکھے، جو بعد میں اردو مرثیے کی اہم حیت قرار پائے، اور انیس و دبیر کے تمام مراثی بھی مسدس کی حیت میں ہیں۔ اس اعتبار سے
مرزا رفیع سودا کا بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ مرزا رفیع سودا نے واقعہ کربلا کے تمام واقعات کے لیے علیحدہ علیحدہ اور مربوط مرثیے لکھنے کی طرح بھی ڈالی۔ مرزا رفیع سودا کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے قصیدے کی طرح مرثیے کو بھی تشبیب سے روشناس کرا ہے، یعنی چہرہ۔ مرزا رفیع سودا کے بعد جو پہلے اہم شاعر ہمیں نظر آتے ہیں وہ میر مستحسن خلیق ہیں۔ اسی زمانے میں دیگر اہم شعراء میں میر ضمیر، چھنو لال دلگیر اور مرزا جعفر علی فصیح کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ ان تمام شعراء نے اردو مرثیے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میر مستحسن خلیق میر حسن کے بیٹے اور میر انیس کے والد تھے۔ یہ ابتدا میں غزل کہتے تھے، لیکن جب مرثیے کی طرف آئے تو غزل کہنا ترک کر دی۔ ان کا بھی اردو مرثیے میں اہم مقام ہے۔ میر ضمیر ایک استاد شاعر کے طور پر معروف ہیں۔ انہوں نے اردو مرثیے کو اس کے اجزائے ترکیبی بھی دیے۔ یہ اجزائے ترکیبی جو مرثیے کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، میر ضمیر کی ہی اختراع ہیں۔ میر ضمیر نے مرثیے کی طرز پر ایک اور صنف حرثیہ کے نام سے ایجاد کی، جس میں دشمنان اہل بیت کی حجب کی جاتی تھی۔ میر ضمیر اور بھی کئی حیثیتوں سے معروف ہیں۔ اس کے علاوہ چھنو لال دلگیر جو ایک ہندو شاعر تھے لیکن اہل بیت کی محبت میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے 450 سے زائد مرثیے لکھے۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنے مرثیے خود نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مجالس میں ان کے مرثیے کسی سوز خاں کے سے پڑھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد جعفر علی فصیح کا نام قابل ذکر ہے۔ جعفر علی فصیح ابتدا میں ترک تخلص کرتے تھے، بعد میں فصیح اختیار کیا۔ جعفر علی فصیح بھی اس زمانے میں جو اہم مرثیہ گو شعراء ہیں ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد اردو مرثیہ نگاری کو فروغ دینے میں جن اہم شعراء نے کردار ادا کیا، ان میں میر انیس اور مرزا دبیر شامل ہیں۔ میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر نے اردو مرثیہ نگاری کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ میر ببر علی انیس اور مرزا دبیر نے اردو مرثیے کو جس طرح ترقی دی، جس طرح آگے بڑھایا، اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں کسی بھی صنف کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میر ببر علی انیس میر مستحسن خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ ابتدا میں حزیں تخلص کرتے تھے، ناسخ کی تجویز پر انیس تخلص اختیار کیا، اپنے والد میر مستحسن خلیق کی شاگردی اختیار کی۔ ابتدا میں غزل بھی کہی، لیکن جب مرثیہ کہنا شروع کیا تو غزل سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میر ببر علی انیس 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور فیض آباد میں ہی مرثیہ نگاری کے حوالے سے آہستہ آہستہ ان کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ میر انیس مرثیہ کہنے میں سخت محنت کیا کرتے تھے۔ جتنی محنت وہ مرثیہ کہنے میں کرتے، اتنی ہی محنت اس کی نوک پلک سنوارنے، اسے شستہ و با محاورہ بنانے میں خرچ کرتے تھے۔ میر انیس کا تعلق شعر و ادب کے خاندان سے تھا۔ ان کے خاندان کئی پشتوں سے شعر و ادب کی خدمت کر رہا تھا، اسی لیے انہوں نے بھی ایک شعر میں اس کی وضاحت یوں کی ہے: عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس نہ صرف مرثیہ نگاری کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ مرثیہ خوانی کے بھی استاد مانے جاتے ہیں۔ جتنی محنت وہ مرثیہ نگاری میں کرتے تھے، اتنی ہی مرثیہ خوانی میں بھی۔ مرثیہ خوانی بھی ایک خاص فن کے طور پر میر انیس نے آگے بڑھایا۔ میر انیس کا ایک مرثیہ کا ایک بند ملاحظہ ہو: تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو سو رنگ سے باندھوں۔ ایک پھول کے مضمون کو سو رنگ سے باندھنا ہی میر انیس کا فن ہے۔ میر انیس نے مرثیہ نگاری میں واقعہ نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری سے تاثیر پیدا کی، اثر پیدا کیا، اور اپنے زمانے میں میر انیس ایک اہم اور مقبول شاعر کے طور پر نظر آتے ہیں۔ مرزا سلامت علی دبیر دہلی میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی اپنے والد کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے۔ یہاں پر مرزا دبیر نے میر ضمیر کی
شاگردی اختیار کی۔ میر ضمیر کے اجزائے ترکیبی اور ناسخ کی طرز جدید کے ساتھ جب مرزا دبیر نے لکھنوی معاشرت، لکھنوی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مرثیہ کہا تو وہ اپنے دور میں مقبول ترین مرثیہ نگار بن گئے۔ اس زمانے میں مرزا دبیر میر انیس سے بھی زیادہ مقبول تھے۔ مرزا دبیر کی زبان میں شان و شکوہ اور بلند آہنگی پائی جاتی ہے، اور فصاحت کے بجائے بلاغت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے لکھتے ہیں کہ جب ہم میر انیس کے مرثیوں میں فصاحت اور مرزا دبیر کے مرثیوں میں بلاغت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ میر انیس کے مرثیوں کی جو لفظیات ہے اور اس کی جو معنویت ہے وہ عام فہم، سادہ اور سلیس ہے۔ اس کے برعکس مرزا دبیر نے اعلیٰ جو لفظیات ہیں یا بلند آہنگ لہجہ اختیار کیا ہے، اور اس میں جو تشبیہات، استعارات اور تراکیب استعمال کی ہیں وہ بلاغت سے بھرپور ہیں۔ فنی اعتبار سے میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے تمام تر خصوصیات سے مزین ہیں۔ مرزا دبیر کا جو بلند آہنگ لہجہ تھا، اس حوالے سے ان کا ایک مشہور بند آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، حرکت سے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ بلند آہنگی مرزا دبیر کے مرثیوں کی خصوصیت ہے۔ وہ زمانہ لکھنؤ میں لکھنوی تہذیب کے حوالے سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس زمانے میں لکھنؤ میں دو گروہ وجود میں آ گئے تھے، جن میں سے ایک گروہ انیسیے اور دوسرا دبیریے کہلاتا تھا۔ ہر گروہ اپنے اپنے مندوب کی تعریف و توصیف میں مبالغہ آمیزی سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور یہ تاثر دیتا تھا کہ جس طرح انیس اور دبیر میں کوئی مسابقت یا مقابلہ ہے، لیکن حقیقتاً میر انیس اور مرزا دبیر ایک دوسرے کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ میر انیس کی وفات 1874 کے دسمبر اور مرزا دبیر کی وفات مارچ 1875 میں ہوئی، اور ان دونوں کے وفات کے ساتھ ہی اردو مرثیے کا جو سنہری دور تھا اس کا اختتام ہوا۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی لکھتے ہیں کہ میر انیس نے مرثیے کو جس فنی بلندی پر پہنچا دیا ہے، اس کے بعد اس سے آگے کی خواہش کرنا ناممکن ہے۔ مرثیے اس کے بعد آنے والے زمانے میں ڈاکٹر احسن فاروقی کی یہ رائے اس حد تک تو درست ثابت ہوئی کہ آنے والے جتنے بھی مرثیہ نگار تھے انہوں نے محض روایت کی تکرار پر اکتفا کیا، اور کوئی نیا رجحان، کوئی نئی طرز ایجاد نہ کر سکے، اور نہ ویسی مقبولیت حاصل ہو سکی جیسی مقبولیت میر انیس یا مرزا دبیر کو حاصل ہوئی تھی۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے زمانے کے فوراً بعد کے جو اہم شعراء تھے ان میں میر نفیس، پیارے صاحب رشید، مرزا محمد جعفر اوج اور میر عشق کے علاوہ میر مؤنس کے نام قابل ذکر ہیں، لیکن ان تمام شعراء نے اس زمانے میں محض روایت کی تکرار کی ہے۔ پاکستان میں جو اردو مرثیے کی روایت ہے اس میں جن اہم شعراء کا نام لیا جا سکتا ہے اس میں جوشم علی آبادی، نسیم امروی، سید آل رضا اور صبا اکبر آبادی کے نام قابل ذکر ہیں۔ جوشم علی آبادی پاکستان بننے سے پہلے ہی مرثیہ نگاری کے میدان میں مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ ان کے دو مرثیے آوازۂ حق اور حسین اور انقلاب مقبولیت حاصل کر چکے تھے، اور اس حوالے سے جوشم علی آبادی کو جدید مرثیے کا اہم شاعر بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نسیم امروی، سید آل رضا اور صبا اکبر آبادی بھی اردو مرثیے میں اہم نام تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام شعراء جو میر انیس کے بعد کے زمانے کے ہیں انہوں نے روایتی جو مرثیہ تھا اسی کو آگے بڑھایا، اور اس میں کوئی نئی جدت پیدا نہیں کر سکے۔ آج ہم نے اردو مرثیے کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور میر انیس اور مرزا دبیر کے حوالے سے بھی کچھ بہتر تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آج کی ویڈیو کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ نے ضرور قلم بند کر لیے ہوں گے۔ آپ یہ تمام نکات بار بار دہرانے کے لیے لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کی تیاری میں یہ مددگار ثابت ہوں گے۔ ایک اور آپ کے ساتھ عرض ہے کہ انٹرویو کے دوران جب ڈیمو کا عام طور پر کہا جاتا ہے تو اس وقت ڈیمو کے طور پر آپ سے صرف اور صرف چند منٹ لیے جاتے ہیں۔ انٹرویو لینے والوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے 5 سے 10 یا 15 منٹ تک آپ کی ڈیمو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں۔ اس لیے
میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ڈیمو کے طور پر 5 منٹ کے لیکچر کی تیاری کر لیجئے، جو مختلف شخصیات، مختلف شعراء ادبا اور اصناف کے حوالے سے ہوں۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے جو تمام اہم شعراء ہیں اس کے بھی مختصر لیکچر لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے، اور بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔